نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتوكل على الله فهو حسبه آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما ترزق الطير تغدو خماسا وتروح بطانا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم توکل ہو تو ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو، توکل ہو تو ایسا ہو کہ سامنے سمندر ہو، اور تم کہو کہ میرا رب راستہ بنائے گا۔ برادران اسلام، بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی پر توکل ایمان کی روح اور توحید کی بنیاد ہے۔ توکل کسے کہتے ہیں؟ توکل تدبیر اختیار کرنے کے بعد، اسباب اختیار کرنے کے بعد، کوشش اور محنت کرنے کے بعد نتیجہ اللہ تبارک و تعالی پر چھوڑ دینے کا نام توکل ہے۔ بعض حضرات بغیر اسباب کے، بغیر کوشش کے، بغیر تدبیر اختیار کیے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرتے ہیں، تو میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، کیونکہ اس قسم کے توکل کا شریعت نے حکم نہیں دیا ہے، اور قرآن مجید فرقان حمید میں بھی ایسی تعلیم ہرگز نہیں ہے، اور نہ ہی اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردان غرامی یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو ایسی تعلیم دی ہے۔ اس پر قرآنی آیات اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور ائمہ اعظام اور سلف صالحین کے واقعات شاہد عدل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم پہلے قرآن مجید فرقان حمید سے اللہ پر توکل اور اس کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو شخص اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ پر توکل کی پہلی فضیلت معلوم ہوئی کہ جو بندہ اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، تو اللہ اسے کافی ہے۔ اور وہ جس چیز کے لیے چاہے اللہ پر توکل کر لے، جس بات کے لیے چاہے اللہ پر بھروسہ کر لے، جس کام کے لیے چاہے اللہ پر اعتماد اور یقین کر لے، تو اللہ اس بات، اس کام اور اس چیز کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے۔ یعنی جو اللہ پر توکل کرتا ہے، اللہ اس کی ہر بات، ہر کام، ہر چیز میں اس کے اللہ کی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ جو اللہ پر توکل کرتا ہے اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرتا ہے تو وہ اللہ اسے کافی ہے، یعنی اللہ اس کی کفایت کرے گا، اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ،
ان اللہ یحب المتوکلین۔ پس پھر جب آپ پختہ ارادہ کر لے تو پھر اللہ پر بھروسہ کیا کرے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ جب آپ پختہ ارادہ کر لے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے، پھر کیا کرے؟ پھر اللہ پر بھروسہ کرے، یعنی تدبیریں اختیار کرنی ہے، اسباب اختیار کرنا ہے، پھر اس کے بعد پکا جو ہے پختہ مکمل ارادہ کرنا ہے، پکا عزم کرنا ہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے تو کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ پر توکل کرنا ہے۔ اس کا ثمرہ کیا ہوگا، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہ ظاہری بات ہے کہ جس سے اللہ محبت کرتا ہے تو اس کا کام جو ہے کبھی بگڑے گا نہیں، کبھی خراب نہیں ہوگا، بلکہ اس کا ہر کام آسان ہو جائے گا، ہر کام اس کے لیے جو ہے بالکل آسان ہو جائے گا، اور اس کے ہر کام میں اللہ کی مدد شامل ہوگی۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک اللہ رب العزت توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ لا الہ الا ہو وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اللہ ہی معبود ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ رکھنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت نے وضاحت فرمائی اس بات کی کہ اللہ ہی معبود ہے، لا الہ الا ہو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ جب معبود اللہ ہے، معبود وہی ہے، تو بھروسہ بھی اسی پر کرنا چاہیے، توکل بھی اللہ پر کرنا چاہیے، یقین بھی اللہ پر کرنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اہل ایمان والوں کو تو چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل اور بھروسہ یقین کرے۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ رب العزت کچھ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ، فرمایا کہ اللہ کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھو، یعنی قرآن و سنت کو جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھو، وہی تمہارا مددگار ہے، ہوا مولاکم، وہی تمہارا مددگار و کارساز ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، پس کتنا اچھا کارساز ہے، کتنا اچھا مددگار ہے۔ تو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے، اللہ پر یقین رکھنا چاہیے، اور اللہ کے دامن کو یعنی قرآن و سنت کو جو ہے مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے، اور اللہ کے احکام اور فرامین پر جو ہے عمل کرتے رہنا چاہیے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ وہی تمہارا مددگار ہے اور وہی تمہارا جو ہے کارساز ہے۔ کیا فرمایا؟ هو مولاکم، کہ وہی تمہارا مددگار ہے، فنعم المولا ونعم النصیر، پس وہی کتنا اچھا مددگار ہے، کتنا اچھا کارساز ہے، یعنی اللہ ہی مددگار ہے، اللہ سے بہتر کوئی مددگار نہیں، اللہ ہی کارساز ہے، اللہ سے بہتر کوئی کارساز نہیں، اللہ ہی جو ہے کام بنانے والا ہے، اللہ سے بہتر کوئی کام بنانے والا نہیں، اللہ ہی آرام دینے والا ہے، اللہ سے بہتر کوئی آرام دینے والا نہیں ہے، اللہ ہی جو ہے نفع دینے والا ہے، اللہ سے بہتر کوئی نفع دینے والا نہیں ہے۔ اسی لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اہل ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور ایمان والوں کو تو چاہیے وہ اللہ ہی پر بھروسہ کرے، اللہ ہی پر توکل کرے، اللہ ہی پر جو ہے اپنا اعتماد کرے، اللہ ہی پر یقین کرے۔ اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی اللہ پر توکل اور اس کی بڑے فضائل بیان ہوئے ہیں۔
ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو انکم کنتم توکلون علی اللہ حق توکلی لرزقتم کما ترزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم لوگ اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو کہ جیسے کہ اللہ پر توکل اور بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر، تو تمہیں پھر اس طرح رزق ملے گا جیسے پرندوں کو رزق ملتا ہے، لرزقتم کما ترزق الطیر وتغدو خماسا، کہ پرندے صبح کو بھوکے اپنے گھونسلے سے نکلتے ہیں، وتروح بطانا، اور شام کو آسودہ واپس آتے ہیں، یعنی جب واپس آتے ہیں تو پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر اللہ پر توکل اور اس کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دے کر لوگوں کو سمجھایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح سے توکل کرو گے، اس طرح بھروسہ کرو گے، اس طرح یقین اور اعتماد کرو گے کہ جس طرح اللہ پر توکل، بھروسہ، یقین، اعتماد کرنے کا حق ہے، تو اللہ پھر تمہیں بھی اسی طرح سے رزق عطا فرمائے گا جس طرح سے اللہ پرندوں کو رزق دیتا ہے، کہ پرندے صبح کے وقت بھوکے پیٹ، خالی پیٹ اللہ پر توکل کر کے اپنے گھونسلے سے نکل جاتے ہیں، لیکن جب شام کو پرندے واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ آسودہ ہوتا ہے، آسودہ لوٹتے ہیں، ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے جب وہ واپس آتے ہیں۔ تو یہ ایک مثال دی گئی ہے کہ پرندے بھی اللہ پر توکل کرتے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے اہل ایمان والوں کو بھی چاہیے، انسانوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ پر توکل، بھروسہ اور یقین کرے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں اللہ پر کس طرح توکل کروں، کس طرح بھروسہ کروں کہ اپنے اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں، بھروسہ کروں، یا اپنے اونٹ کو چھوڑ دوں پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ تو اس احادیث مبارکہ میں اللہ پر توکل کی، توکل علی اللہ کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ توکل کسے کہتے ہیں۔ بہت ہی اہم بات ہے سمجھنے کے لیے کہ انسان یہ کہے کہ ہم کوشش ہی نہ کریں، ہم محنت ہی نہ کریں، ہم تدبیر ہی اختیار نہ کریں، اسباب ہی اختیار نہ کرے، ہاتھ پر ہاتھ دھرے جو ہے بیٹھے رہے اور اللہ پر توکل اور بھروسہ کرے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے، ایسا بالکل درست نہیں ہے۔ بلکہ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا فرمایا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ میں اللہ پر کس طرح توکل کروں، کس طرح بھروسہ کروں کہ اپنے اونٹ کو باندھوں پھر اللہ پر توکل کروں، اللہ پر بھروسہ کروں، یا اونٹ کو چھوڑ دوں پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کروں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ پہلے اپنے اونٹ کو باندھو پھر اللہ پر توکل اور بھروسہ کرو۔ یعنی تدبیر اختیار کرنا ہے، اسباب اختیار کرنا ہے۔ مسبب الاسباب تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، لیکن ہمیں کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، ایک اسباب اختیار کرنے چاہیے، تدبیر اختیار کرنی چاہیے، پھر اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ آخری بات کر کر میں اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں، اپنی باتوں کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سواری پر پیچھے تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ارشاد فرمایا کہ بے شک میں تمہیں چند اہم باتیں بتلا رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو تو اسے اپنے سامنے پاؤ گے،
اور جب کوئی چیز مانگو تو اللہ ہی سے مانگو، جب مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو، اور یہ جان لو کہ اگر ساری دنیا جمع ہو کر تمہیں کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ اس سے زیادہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، اور اگر ساری دنیا جمع ہو کر تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو تمہارے لیے اللہ نے لکھ دیا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو چھوٹے بچے تھے، اور ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو چند نصیحتیں کی، اور جن میں سے پہلی نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، یعنی اللہ کے احکام کی حفاظت کرو، اللہ کے احکام جو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیے ہیں ان کو بجا لاؤ تو اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور دوسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کی کہ اللہ کے حقوق کا خیال رکھو، یعنی جو اللہ کے حقوق ہیں ان کا خیال رکھو تو اللہ کو تم اپنے سامنے پاؤ گے، یعنی مددگار پاؤ گے۔ اور تیسری نصیحت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ فرمائی کہ جب تم کوئی مدد چاہو تو اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اور چوتھی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ جب تم کوئی چیز مانگو تو کیا کرو، صرف اللہ ہی سے مانگو۔ تو یہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر کامل یقین کا جو ہے تعلیم دی ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہ جب کوئی چیز مانگو تو کس سے مانگو، اللہ ہی سے مانگو۔ جب کوئی مدد چاہو، کوئی مدد طلب کرو، جب کوئی سوال کرو تو کس سے کرو، اللہ ہی سے سوال کرو، اللہ ہی سے مدد طلب کرو۔ اور فرمایا کہ اس بات کا جو ہے یقین کر لو، یہ جان لو کہ اگر ساری دنیا جمع ہو جائے اور یہ ساری دنیا جمع ہو کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے، تو یہ ساری دنیا جمع ہو کر اس سے زیادہ تمہیں نفع نہیں پہنچا سکتی۔ اور اگر یہ ساری دنیا جمع ہو جائے اور تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے، تمہارے حق میں، تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، تو وہ اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے تمہارے حق مقدر میں لکھ دیا ہے۔ تو یہ تعلیمات ہے اللہ کے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو دی ہے۔ ان تعلیمات کو ہم بھی اپنے دلوں کے اندر جو ہے غامزن کریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات سے اپنے بچوں کو جو ہے روشناس کرے، اور جو ہے ان کو بھی توحید، عقیدہ توحید، یقین، کامل یقین اور توکل علی اللہ سمجھائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان تعلیمات پر جو ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔